بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبوں، کسی بھی موقف کو ثابت کرنے کے لیے عام علماء دین کی طرح صوفیہ بھی قرآن و سنت اور اجماع سے تمام اجتہادی طریقوں کی رعایت کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں۔ یوں ہی وہ فقہا کی طرز پر قیاس بھی کرتے ہیں، کہیں وہ استحسان، اپریسیشن اور مسالے اور مرسلہ انگریڈینٹس کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور کہیں وہ کشف کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کشف جو قرآن و سنت اور دین کی کسوٹی پر کھڑا اترتا ہے وہ ان کے لیے ایسے ہی دلیل کا درجہ رکھتا ہے جیسے فقہا کے لیے قیاس، اور جس طرح قیاس صاحب قیاس اور ان کے متبعین کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ یوں ہی کشف بھی صاحبان کشف اور ان کے متبعین کے لیے دلیل ہوتا ہے، سارے جہان کے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے کشف پر عمل کے لیے دوسروں کو پابند بناتے ہیں۔ ویسے بھی قیاس ثمر عقل ہے اور کشف ثمرہ روح ہے۔ مثال کے طور پر قیاس ہمارے عقل کی ڈومین میں ہے، ہمارے عقل کی محنت ہے، اور کشف جو ہے وہ ہماری روح یا ہماری اسپرٹ کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے وہ اس کا فروٹ ہے، اور روح جو ہے بہرحال عقل سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اس کے ثمرات بھی عقل کے ثمرات سے اعلیٰ ہوں گے، یعنی ایک انٹلیکچوئل اپروچ ہو گئی اور ایک اسپرچول اپروچ ہو گئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دونوں جگہ التباس کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ عقل پرست یا ہم جنہیں ریشنلسٹ کہتے ہیں وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ انٹلیکٹ کی ڈومین میں ہے، جبکہ اصحاب حال یا آپ جنہیں اسپرچولسٹ کہہ سکتے ہیں وہ کشف کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کے اس منہج سے ناآشنائی کی بنا پر بھی بہت سے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی صوفیہ اپنی کتابوں میں آرگومنٹ کے طور پر نہیں بلکہ تحریر و توضیح کے طور پر بعض روایات اور واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو ذکر کرتے وقت ان کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا حکایت ہے کہ، مثال کے طور پر منقول ہے کہ، یا خبروں میں آیا ہے، یا یوں کہا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کے بعد وہ جو روایتیں اور واقعات ذکر کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے، بلکہ وہ محض قصے ہو سکتے ہیں جن کا خارج میں سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو اور بطور مثل و مثال ہو سکتے ہیں، تمثیل کے طور پر بتائے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ان واقعات سے ان کا مقصود کسی امر غیر ثابت کا اثبات یا کسی نہیں کی حرمت پر استدلال نہیں ہوتا۔ صوفیہ احکام کے کسی بھی درجے میں بطور استدلال یا بطور آرگومنٹ اس قسم کے واقعات کو پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ ان واقعات کو احکام شریعت و طریقت میں سے کسی بھی ثابت شدہ امر کی مزید تفہیم و توضیح یا ترغیب و ترہیب کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں، یا پھر ان واقعات و روایات و امثال میں کوئی لطیف بات ہوتی ہے، کوئی لطیف نکتہ ہوتا ہے جو سالک کے کسی حال یا اس کی کسی واقعہ کی مناسبت یا اس کی شرح کرنے میں، اس کو ایکسپلین کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسا ہنٹ ہوتا ہے جو راہ سلوک کو مہمیز کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ بعد میں رسم پرست لوگ ان روایات و واقعات کو قرآن و حدیث کی طرح محکم سمجھ کر ان سے احکام میں استدلال شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو رسم پرست اور لوگ ہیں، صوفیہ جو ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو یوں ہی جو لوگ صوفیہ کے منہج یا اس میتھڈالوجی سے ناواقف ہوتے ہیں
وہ لوگ اس طرح کی روایات کو دیکھ کر چیں بچیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر انکار شروع کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کی کتابوں میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نفس و شیطان کی مخالفت اور حکم ربانی کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے صحیحہ سے استدلال کے علاوہ بعض ایسے واقعات بھی ذکر کر دیتے ہیں جن میں سالک کے لیے کوئی نکتہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں کوئی ایسا پہلو بھی ہوتا ہے جس میں کوئی شرعی نقص ہوتا ہے، لیکن وہ نفس و شیطان کی مخالفت میں ایسے مغلوب و مدہوش ہوتے ہیں کہ اس میں موجود شرعی نقص سے غلبہ حال میں غافل ہو کر اس میں موجود نکتے کو پانے کے لیے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس میں واقعہ شرعی نقص میں گرفتار ہیں، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس فرما بردار غلام کی ہوتی ہے جو اپنے آقا کی خدمت میں ہمہ وقت کمر بستہ اور اس کے حکم پر سبقت کرنے والا ہو، اور اس کا آقا اس کو ایسی جگہ جا کر کسی چیز کو لانے کا حکم دے جہاں قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی چابک دستی کی وجہ سے بغیر کسی لغزش کے اس کام کو انجام دے دے اور دوسرے غلام کے قدم وہاں پر پھسل جائیں۔ بالکل اسی طرح وہ صوفی جو اس طرح کے واقعات میں موجود نکات کی طرف لپکتا ہے، وہ تو اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے اور تیز رفتار سالکین بھی اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ناقصین پھسل جاتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے جسے صوفیاء کی کتابوں کے مطالعہ اور ان سے استفادہ کے وقت لازمی طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو خیر ملے۔